باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں کچھ خاص، اپنوں کا احساس، گفتگو کی مٹھاس، باتیں ہیں کچھ خاص۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں باتیں ہیں کچھ خاص خلیفہ امیر اہل سنت کے ساتھ۔ جی ہاں، اس سلسلے میں الحمدللہ ہم خلیفہ امیر اہل سنت، جانشین امیر اہل سنت کی زیارت، صحبت اور ان کی جو ہے وہ خوبصورت گفتگو کا جو ہے وہ فیضان پاتے ہیں، الحمدللہ اس کی برکتیں پاتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ خلیفہ امیر اہل سنت، شہزادہ امیر سنت الحمدللہ تشریف فرما ہیں۔ ہم انشاءاللہ ان کی برکتیں حاصل کریں گے، ان سے مدنی پھول بھی لیں گے، اور انشاءاللہ الکریم آج کے سلسلے کے سیگمنٹس بھی ان کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ہمارا سب سے پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے اس سلسلے میں قرآن۔ باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص۔ آج سے قرآن پاک کی کون سی آیت، کس ٹاپک پر آپ آیت لے کر آئے ہیں، اور کس ٹاپک پر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو آیت کریمہ کی برکتیں لٹائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ انشاءاللہ الکریم آج ہم قرآن پاک کی جو ہے وہ ایک سورت ہے، سورہ انعام، پارہ 7 تو اس میں یہ موجود ہے، اس کے ہم جو ہے وہ آیت نمبر 68 سے کچھ سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور جو کہیں تجھے شیطان بھلا دے تو یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ۔ اس کی تفسیر کے حوالے سے کچھ سنتے ہیں۔ جی جی، پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم جو ہے نا، اس کو جتنا کھولا جائے تو یہ کھلتا جائے گا۔ بے شک، اچھا، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے جو ہے نا وہ حدیث کی ضرورت ہے۔ بالکل۔ جس نے بغیر حدیث کے قرآن پاک سمجھنے کی کوشش کی تو وہ ہلاک ہوا۔ اگر کوئی حدیث کو نہیں مانتا، ڈائریکٹ اپنی طرف سے یوں کرتا ہے تو یہ ہلاک ہوا، اللہ، کیونکہ بغیر حدیث کے قرآن بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ بے شک، اور جو مفسرین کرام نے جو تفسیریں لکھی ہیں وہ سب حدیث کی روشنی میں لکھی ہیں، ماشاءاللہ، کہ حدیث رہنمائی کرتی ہے کہ یہاں اس آیت کریمہ سے کیا مراد ہے۔ بے شک، تو اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ اگر بھول کر اگر کوئی کفار کے جلسے میں چلا جائے تو یاد آتے ہی وہاں سے ہٹ جاؤ، یا وہاں نہ ٹھہرو، یا وہاں نہ رکو، بس وہاں سے لوٹ آؤ۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ یہ بھی معلوم ہوا اس آیت کریمہ سے کہ بری صحبت سے بچنا یہ نہایت ضروری ہے۔ بالکل، تو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ ہے اگر تم کفار کے جلسوں میں چلے جاؤ جی، تو یاد آئے پر جو ہے وہ واپس ہو جاؤ، وہاں فوراً ٹھہرو اٹھ نہیں، جاؤ۔ وہاں سے اٹھ جاؤ۔ صحیح، ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بری صحبت سے بچنا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ تو ایک اس سانپ کی مثال بھی دی جاتی ہے نا کہ وہ، ہاں، جیسے ہے نا کہ برا یار جو ہے نا وہ سانپ سے بدتر ہے، ہاں، کہ جو برا یار ہوتا ہے، جی جی، جو سانپ ہوتا ہے وہ جان کی وہ اور ڈسے گا تو زہر تو چڑھ جائے گا۔ زہر چڑھ جائے گا، بندہ مر جائے گا۔ ہوں، جبکہ جو برا یار ہے، اچھا سانپ جو ہے نا وہ جسم پہ ڈستا ہے، جو برا یار جو ہے نا وہ دل پہ ڈستا ہے، اور وہ جو دل پہ اس نے ڈسا تو اس کے ایمان کی بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔ استغفر اللہ۔ حضور اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ بری صحبت جو ہے نا یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس سے بچنا ضروری ہے، بری صحبت سے، برے دوستوں سے۔ بالکل، دیکھیں صحبت اثر رکھتی ہے۔
اب وہ چاہے صحبت اچھی ہو یا بری ہو، تو صحبت جو ہے نا یہ اپنا اثر دکھاتی ہے۔ تو آج جو ہمارے معاشرے میں جو ہے نا بے راہ روی، جی جی اور بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا کہ یار میرا بچہ جو ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں نا میرا بچہ بس وہ بری سوسائٹی میں پھنس گیا اور اب میرے لیے آزمائش ہو گئی ہے، میرے لیے درد سے بن گیا ہے، جب دیکھو پیسے مانگتا رہتا ہے، پیسے کہاں اڑاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، رات اتنی دیر سے آتا ہے۔ اب میں باپ کہتے ہیں میں پوچھنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا، ماں بھی بیچاری پریشان کہ ہم نہیں پوچھ سکتے، کہ بالکل شور شرابہ اور اچھل کود یوں حرکتیں شروع کر دیتے ہیں، جھاڑ جھپڑنا یہ سب شروع کر دیتے ہیں، اولاد کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ ایسے ہی، تو یہ بری صحبت کا نتیجہ ہے۔ استغفر اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صحبت اور اپنی اولاد کی صحبت دونوں کو اچھی رکھنی چاہیے۔ اب صحبت تو ظاہری بات ہے کہ ایک تو ہے کہ جو فزیکلی کوئی دوست ہیں جن سے ملتا ہے بیٹھتا ہے، اب آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ موبائل اسمارٹ فون کے آنے کے بعد اب کمرے کے اندر بیٹھا بھی بندہ کہیں نہ کہیں کسی کے یہ ساتھ بھی ایک طرح کنیکٹ ہے۔ سے صحبت ہی، اور کیا۔ جی، تو ایسے لوگوں سے جو ہے وہ بھائی سوشل میڈیا بھی بچنا ہے اور فزیکلی بھی بچنا ہے۔ بالکل، جیسے پہلے ہم کہتے تھے ایسی کتاب میں پڑھنے سے بھی بچنا ہے، ہاں، کتاب بھی گویا کہ ایک طرح سے صحبت ہی ہے۔ صحبت ہی ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، پتہ چلا کہ یہ بری صحبت جو ہے یہ بڑی خطرناک، اور قرآن پاک میں بری صحبت سے بچنے کا ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے۔ اللہ پاک سے ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ پاک اس آیت کریمہ پر ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور بری صحبتوں سے، برے لوگوں سے ہمیں بھی بچائے، ہماری اولادوں کو بھی بچائے۔ کیا دیکھ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کس کی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں، کس کو سن رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ماں باپ کو اپنی اولاد کے حوالے سے جو ہے وہ اس پر نظر بھی رکھنی چاہیے، اور اچھی صحبت اور اچھا ماحول ان کو دینا چاہیے تاکہ ان کے اعمال بھی اچھے ہوں، اخلاق بھی اچھے ہوں، اور ایمان کی بھی حفاظت رہے۔ ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ جو ہے وہ اس سلسلے کا، آئیے اس سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص۔ جی حضور، ہمارے اس سلسلے کا سیگمنٹ ہے حدیث پاک، حدیث۔ اب آج ہمیں کون سی حدیث مبارکہ آپ جو ہے وہ سنائیں گے، اور اس کے پھر مدنی پھول اس کے حوالے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان علی شان میں جو ہے وہ برکات ہیں، اور جو نصیحت ہوتی ہے کم الفاظ میں بہت بڑے بڑے مضامین بیان ہو جاتے ہیں۔ آج کون سی حدیث مبارکہ آپ سنائیں؟ دیکھیں کہ اسلام نے جو ہے نا وہ ہر جگہ ہماری رہنمائی کی ہے۔ بے شک۔ تو اب راستہ ہے جی جی جو گزرگاہ ہے، جی جی۔ اس کے بھی کچھ جو ہے نا وہ آداب ہیں، اسے بیچ راستے میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اچھا اچھا۔ اسی طرح ہے کہ وہ اچھی باتوں کا حکم دینا، یعنی ایک صحبت کے بھی جو ہے نا وہ کچھ حقوق ہے۔ تو صحیح، آج انشاءاللہ الکریم اس حوالے سے حدیث پاک سنتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال ایاکم والجلوس بالطرقات فقالوا یا رسول اللہ ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها فقال اذا ابيتم الا المجلس فاعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال غض البصر وکف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنکر۔ ماشاءاللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ راستوں پر بیٹھنے سے بچو۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہم لوگوں کو چارہ ہی نہیں ہے، کیونکہ انہی جگہوں میں تو ہم لوگ بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں۔ تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ راستوں میں بیٹھنے سے باز نہیں رہ سکتے تو بیٹھو، لیکن راستے کا حق دیتے رہو۔ واہ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے کا حق کیا ہے؟ ارشاد فرمایا نیچی نگاہ رکھنا، کسی کو ایذا نہ دینا، اللہ اللہ۔ ایذا یعنی تکلیف نہ دینا، لوگوں کے سلام کا جواب دینا، اچھی باتوں کا حکم دینا، بری باتوں سے منع کرنا۔ کیسا پیارا حضور ہمارا دین ہے، ہمارا مذہب ہے، جس نے راستوں تک کا بھی حق بیان کیا ہے۔ بالکل ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار اور ہمسائے، تو جانوروں تک کے حقوق بیان کیے گئے، اور یہاں بالکل۔ تک کہ راستوں کا بھی
ہمارے پیارے آقا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے وسلم حق بیان کیا. بالکل. تو جو آپ نے یہ بخاری شریف کی حدیث ہمیں سنائی، اس میں 5 چیزیں جو حق کے طور پر بیان کی گئی ہیں. تو یہ 5 چیزیں جو اس حدیث پاک میں بیان کی گئی ہیں، تھوڑا سا اس میں چاہوں گا کہ مزید اس پر جو ہے نا وہ ڈیٹیل ڈسکس ہو جائے کہ بہت سارے جو ہے نا لوگ مختلف جگہوں پر جو ہے وہ راستوں میں بھی بیٹھنا، جیسے مطلب ہوتا ہے کہ آج کل بھی بازار ہے، دکان ہے، یا ویسے لوگوں کا گزر بھی ہے. تو اب راستے کے حق کے حوالے سے اس میں کچھ مزید جو ہے وہ کہ اس سے کیا مراد ہے، کہ کیا کیا جائے، کہ کس طرح سے اس حدیث پر عمل کیا جا سکتا ہے. دیکھیں، پہلا تو یہ کہ نگاہ نیچی رکھنا. بالکل ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ راستے میں جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ عورتیں بھی گزرتی ہیں اور مرد بھی گزرتے ہیں. چلو مرد کو دیکھنا یوں جائز ہے. بعض اوقات کوئی شخص ہوتا ہے وہ جلدی میں ہوتا ہے، کسی پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے. اچھا، اب وہ نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی دیکھے کہ میں جلدی میں ہوں، یا یہ کہ میں پریشان ہوں، مجھے جلدی پہنچنا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی دیکھے. صحیح. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ بعض ایسے امراض ہوتے ہیں جیسے کوئی بیچارہ کوڑی کا مریض ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی دیکھے. وہ بیچارہ ظاہر ہے کہ وہ پریشان ہوتا ہے اس حوالے سے کہ مجھے کوئی دیکھے. اس طرح بعض افراد ہوتے ہیں کہ جو لنگڑا کے چلتے ہیں، بعض ہوتے ہیں کہ جن کے ہاتھ وغیرہ میں مسئلہ ہوتا ہے، یا یعنی جسمانی طور پہ کوئی نہ کوئی عیب ہوتا ہے بعض اوقات. تو ایسا شخص کبھی بھی نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی یوں گھور گھور کے دیکھے یا دیکھے. اچھا. تو وہ کیا تھا کہ اس کا یوں پردہ رہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نگاہیں نیچی کر کے بیٹھیں. چاہے راستے میں تو ویسے ہی نہیں بیٹھنا، سائڈوں پر اگر بیٹھنا بھی ہو تو یہ ہے کہ نگاہیں نیچی کریں. ماشاءاللہ. تو یوں یہاں پہ ہمیں اس حوالے سے بھی نظر کی حفاظت کرنی ہے. ماشاءاللہ. یہاں نظر کی حفاظت بھی ہے تاکہ عورتوں پر نہ پڑے، اور دوسرا یہ کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں نا وہ شرمندہ نہ ہوں، صحیح. وہ پریشان نہ ہوں. مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ اپنا کچھ ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گا کہ شہزادہ گرامی کے ساتھ، خلیفہ امیر سنت کے ساتھ کچھ سفر کے مواقع ملے. سفر حج کا بھی ہمیں جو ہے وہ اکٹھے سعادت ملی، اور پھر یورپ کا سفر بھی، سفر کئی ملکوں کا ہمارا ہوا اکٹھے. میں نے ایئرپورٹس پر وہاں راستوں میں آتے جاتے میں نے یہ امیر علیہ سنت کی تربیت کا الحمدللہ ان میں یہ فیضان دیکھا کہ ان کو نظر جھکا کے نگاہیں نیچی رکھ کے چلنا. پھر یہ جس طرح کی ڈسکشن ابھی یہ ہوئی ہے، اس کا پریکٹیکلی میں نے مشاہدہ کیا کہ کس طرح سے اپنی نگاہوں کو جھکا کے چلنا. اور پھر یہ حضور یہ سنت بھی تو کہلاتے ہیں، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پہ درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. اچھا، دوسرا جو فرمایا گیا کہ کسی کو ایذا نہ دی جائے، ایذا مطلب تکلیف نہ دی جائے، تو اس سے کیا مراد ہے، کہ کیا اس سے اس حدیث پاک پر کیسے عمل کیا جائے، کہ کس طرح سے ایذا ہو جاتی ہے، کیا کیا عوامل ہوتے ہیں جسے مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ آپ اس حدیث کی روشنی میں شیئر کریں. دیکھیں، کسی کو ایذا نہ دینا، یہ بھی جو ہے نا اس کا ایک یہ بہت وسیع بات ہے یہ، جی کہ بیچ راستوں میں نہیں بیٹھنا، یعنی اس طرح کہ راستہ تنگ ہو جائے. صحیح. اب دیکھیں، راستہ مراد یہ روڈ ہی نہیں ہے، جی گلی بھی ہے. صحیح. اچھا، روڈ بھی آ گیا کہ اب چونکہ آج کل ہمارے یہاں جو سواریاں ہیں، اب پتہ چلے بندہ جو ہے نا وہ بیچ راستے میں گاڑی روک دے، لوگوں کو تکلیف ہوگی. بعض اوقات ہمارے اس طرح کا ہوتا ہے بدقسمتی سے کہ بعض لوگ جو ہے وہ اس طرح کی وہ گاڑی پارک کر دیتے ہیں کہ جس سے گزرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے، راستہ تنگ ہو جاتا ہے. اب اگر کوئی اس سے بڑی گاڑی آ گئی تو وہ آزمائش ہوگی. یا یہی گاڑی ہے، اس کو بھی ظاہر ہے کہ بعض کو گزرنے میں آزمائش ہوتی ہے، یا یہ گاڑی اور موٹر سائیکل اب یوں گزرنے میں آزمائش ہوتی ہے. تو لہٰذا ہمیں گاڑی جو ہے نا اپنی بیچ سڑک پہ یا بیچ گلی میں یا کہیں ایسی جگہ پارک کرنے سے بچنا ہے کہ جس سے لوگوں کو تکلیف ہو. صحیح. اپنے آپ کوئی پارک نہیں کرنا، یعنی کھڑا نہیں ہونا، خود بھی کھڑے نہیں ہونا، اور جو اپنی جو گاڑی یا موٹر سائیکل یا سائیکل ہو اس کو اس طرح پارک نہیں کرنا. اب جو آج کل اونٹ گھوڑے تو ہے نہیں کہ ہم کہیں گے بھائی بیچ میں اونٹ کھڑے مت کرو.
نہیں تو گاؤں دیہات والے جو راستوں میں اپنی بھینس باندھ دی یا گائے باندھ دی، تو وہ بھی تو اس پر عمل کریں گے نا. یہ تو شہر کی زندگی کا ایک یہ آ گیا. گلیاں تو ادھر بھی ہیں. اب جیسے عید قربان کا موقع آتا ہے، اب اپنی مطلب ہے گائے باندھی بیچ سڑک میں یا بیچ گلی میں، اب گاڑی گزرنی ہے، بائک گزرنی ہے، تو راستے گزرنے والوں کا یہاں وہ بھی تو ایک چیز ذہن میں آ رہی ہے کہ اس سے ان کو بھی کوئی پرابلم آتی ہوگی، یا کیا آپ کے بھی کوئی تجربات اس حوالے سے ہوں گے؟ ظاہر ہے کہ اب اگر آپ نے اپنا جانور باندھ دیا، اچھا اب گائے جو ہے نا وہ اس کی ٹکر مشہور ہے اور لات بھی مشہور ہے. جی. اب بعض لوگ جو ہے نا وہ یوں گزرنے میں ڈرتے ہیں کہ کہیں یار یہ مار نہ دے. آپ نے بالکل ایسی جگہ باندھی کہ جس سے لوگوں کو گزرنے میں آزمائش ہے. اچھا اب تو چلو شریف گئے، اب شریف میں مگر یہ جو اب پیمپر تو لگا، پیمپر تو اسے لگانے سے ہے، تو یہ تو مسئلہ ہے کہ پیشاب کرے گے چھینٹے اب اڑیں مسجد گے. کے راستے میں یا ویسے بھی ہے مسجد کے راستے میں کہیں بھی اس طرح. اب اس نے تو جب اس کو حاجت ہونی ہے اس نے تو نہیں سوچنا کہ یہ گلی ہے. تو ٹھہرا جو جانور، جانور تو انسان اور جانور یہ تو فرق ہے، اس میں عقل نہیں ہے نا. جی. تو اب ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک ایذا کی صورت ہے، تو لہٰذا اپنے جانور وغیرہ بھی جو ہے وہ اسی جگہ پارک کریں کہ جہاں کسی کو تکلیف نہ ہو. صحیح ہو گیا. اب دیکھیں دعوت اسلامی جو ہے یہ روڈ پہ اجتماع نہیں کرتی، گلیوں میں اجتماع نہیں کرتی، الحمدللہ. میدان اور حال کا ذہن دیتی ہے. اگر آپ نے اجتماع کرنا ہے نا، جی جی. محفل نعت کرنی ہے نا، تو میدان میں کریں، صحیح. حال میں کریں، جو میرج حال وغیرہ تو ان میں کریں، جو بینکوٹ ہوتے ہیں کیا جو بھی بولا جاتا ہے ان کو ان میں کریں، تاکہ دیکھیں کہ اب دیکھیں کہ یہاں دو تین چیزیں آ گئی. ایک تو یہ کہ روڈ رستہ بلاک نہ ہو، دوسرا یہ کہ آواز سے دیگر لوگوں کو آزمائش نہ ہو. رات دیر تک بعض محفلیں بعض لوگ جو ہے نا وہ رات دیر تک محفلیں چلاتے ہیں. جی جی. اب کیا ہے کہ اب رات ایک دن کا جو بچہ نا اس کو بھی سنانی ہے، اور جو بیچارہ جو نا وہ 60-70 سال کا بوڑھا جو ہے وہ بیچارہ دوائی لے کے سویا، اس کو بھی سنانی ہے نعت. گویا کہ اب جو نہیں بھی آئے ان کو بھی سنانا چاہ رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اب یہ بیچارے یوں آزمائش پہ آ جاتے ہیں. تو لہذا یہ جو ہے نا وہ ایک ظاہر ہے کہ شریعت نے ہمیں اصول دیے ہیں، تو ہمیں ان اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے. تو چونکہ حال اور یہ میدان موجود ہے، ان میں ہم اپنی یہ تقاریب کریں. اب چاہے شادی کی تقریب ہو، کوئی دعوت کی تقریب ہو، یا کوئی محفل ہو، جو بھی اپنا پروگرام ہو نا وہ گلی اور روڈ پہ کرنے کے بجائے آپ جو ہے وہ اندر کریں، حال میں کریں. یا چاہے قراءت کا کوئی پروگرام ہو، صحیح، اندر کریں. آواز بھی جو جمع ہے سننے کے لیے ان تک رکھی جائے. ان تک ہی رہتا ہے کہ انہی کو سنانا ہے. جی. پورے محلے یا پورے شہر کو تو نہیں سنانا نا. صحیح ہو گیا. تو راستوں میں یہ ہے کہ ہماری جو بھی تقاریب ہو، محفل کے نام پر ہو یا کسی بھی عنوان پر ہو، جی ہاں، تو وہ گلی بند کر کے، راستہ بند کر کے، لوگوں کو تکلیف دے کے، لوگوں کو پرابلم میں ڈال کے، لوگوں کے لیے مشکل بنا کے، تو ہم سمجھے کہ ہم ثواب حاصل کر رہے ہیں، نہ جانے کس کس کی حق تلفی اس میں بالکل ہو سکتی ہے. اس حدیث پاک سے ایک جو دوسرا مدنی پھول ہمیں جانشین امیر علیہ سنت، خلیفہ امیر سنت نے بتایا اس بخاری شریف کی حدیث میں، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے، ایذا نہ دے، مذاق نہ اڑائے، کسی کی دل آزاری کا باعث نہ بنے، راستے بلاک تنگ کرنا، اس سے کسی کو تکلیف نہ دے، اور کسی بھی قسم کی اپنے کسی بات سے یا اپنے کسی عمل یا زبان سے، کسی طرح قول و فعل سے کسی کو بھی اذیت یعنی تکلیف نہ پہنچائے. تو حضور اس میں تیسری بات جو ارشاد فرمائی گئی سلام کے حوالے سے، اس میں آپ کیا مدنی پھول عطا فرمائیں گے؟ دیکھیں یہ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور کیا یہ مبارک دور تھا، چونکہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان ظاہر کہ اس وقت جو وہ یہ دوران تعلیم میں تھے نا. صحیح. تو اس لیے جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سہارن کو یہ سارا ارشاد فرمایا کہ راستے میں نہ بیٹھو، اور چونکہ تو ذرا کہ دین تو ذرا بتدریج آتا رہا نا. جی جی. تو یہ بتدریج یہ تربیت ہوتی رہی، تو تربیتی مراحل تھے. تو اس وقت جو نا وہ جو بھی لوگ تھے، اصحاب جو تھے، وہ راستوں میں بیٹھتے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ دیکھ کر منع فرمایا. مگر دیکھیں کہ اس میں دیکھیں یہ ہے کہ سلام کا جواب دو. اللہ اللہ. تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت سلام عام تھا، ہاں، کہ لوگ یعنی سلام کرتے تھے، کوئی بھی سلام کرے تو اس کا جواب دو. اور کیا مبارک دور تھا کہ اگر گزرنے والا ہمیں سلام کرے تو ہم اس کا جواب دیں. میرے سنت نے جو ہمیں نیک اعمال کا جو ہمیں کیا کہتے ہیں مدنی جو تحفہ دیا ہے 72، اس میں ایک عمل یہ بھی ہے نا کہ کیا آج آپ نے سلام کیا گزرنے والوں کو، یا بس میں سوار ہوئے تو وہاں لوگوں کو سلام کیا.
تو دیکھیں دعوت اسلامی جو ہے نا وہی کہ یہ جو سنت جو ہے نا انہیں کو زندہ کر رہی ہے، صحیح. کہ سنتیں ہی عام کریں. ہمارا کام ہے یہی ہے کہ ہم سنتوں پر عمل کریں، سلام کو عام کیا سلام جائے، کو عام کریں. سلام کو کرتا ہے تو اس کو جواب ہاں یہاں بالکل دیا جائے. بالکل. صحیح ہو گیا. اچھا یہ جو حدیث پاک اگر آپ کوئی سلام نہیں کرتا تو ہمیں سلام کرنا ہے، اس کو اوکے، اور کوئی سلام کرتا چونکہ سلام نہیں کرتا تو ہمیں سلام کو تو عام کرنا ہے، سلام میں پہل کا سلام میں پہل کرنے کہ اس میں ویسے ہی زیادہ ثواب ہے. اجر زیادہ ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر کسی نے سلام کیا تو ہمیں اس کا پھر جواب دینا ہے. صحیح ہو گیا. اچھا ایک تو یہ کہ حدیث پاک میں پہلے تو فرمایا گیا کہ راستوں میں نہ بیٹھو. اب انہوں نے اپنا ایک بیان کیا صحابہ کرام نے کہ ہمارا تو وہاں بیٹھنا ہوتا ہے، اس جی. کی ایک حاجت و ضرورت بیان کی. اچھا اب اس بیٹھنے میں پھر اگر بیٹھنا ہی ہے تو اس میں جو یہ وہاں کے آداب بیان کیے جا رہے ہیں، حقوق بیان کیے جا رہے ہیں، اب ان میں بیسک چیز جو اس حدیث پاک میں ہے کہ اب بیٹھیں تو پھر وہ یہ مطلب ہے اذا نہ دیں اور سلام کا جواب دیں. اب یہ جو چوتھی بات اس میں خاص حکم دیا گیا کہ نیکی کا حکم کریں، اب وہاں جو ہے وہ اس حوالے سے اس سے کیا مراد لیں گے کہ اس جو ہے بخاری شریف کی حدیث میں یہ نیکی کی دعوت دینے سے کیا مراد ہے وہاں پر اگر راستے میں یہ ایسا ہوتا ہے تو؟ دیکھیں اس سے جو ہے نا وہ علماء کرام نے یہ لکھا ہے یہاں کہ یہاں کیا مراد ہے، کیونکہ حدیث کی جو شرح جو ہم خود تو نہیں کر سکتے نا، صحیح. تو یہاں محدثین کرام نے یہ لکھا ہے کہ راستے میں اگر کوئی خطرہ ہو تو اس سے جو ہے نا وہ گزرنے والے کو آگاہ کر دیا جائے. اچھا. کہ دیکھیں آگے آپ جا رہے ہیں تو آگے یہ مسئلہ ہے، آگے کوئی ایسا جانور ہے یا یہ کہ آگے کوئی کھڈا ہے تو احتیاط سے جائیے گا. تو یہاں یہ ہے کہ ہم اس کو آگاہ کرتے ہیں صحیح. تاکہ وہ ہمارا مسلمان بھائی جو ہے وہ آزمائش میں نہ پڑ جائے، وہ تکلیف میں نہ آ جائے. صحیح. یا یہ کہ کوئی راستہ بھول گیا ہے، سو راستے کا نہیں پتا یا وہ مدد چاہتا ہے تو ہم اس کو راستہ بتا دیں صحیح. کہ فلاں جگہ جو ہے نا وہ اس کی ڈائریکشن یہ نہیں ہے، یہ ہے، اوکے. اس کی مدد کریں. اچھا مطلب یہ ویسے ہمارے بعض شہروں کے نام مشہور ہو گئے نا ہمارے جیسے سوشل میڈیا پہ بھی چلتا رہتا ہے، فلاں شہر میں جاؤ کسی سے راستہ پوچھو تو وہ راستہ صحیح نہیں بتاتے. لیکن بعض لوگوں کی ایک انجوائمنٹ ہے، دو چار دوست اکٹھے کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں، اب کسی نے آ کے پوچھا یار مجھے فلاں جگہ کسی ہاسپٹل جانا ہے، یار میں نے فلاں جگہ میں نے کسی ایریا میں جانا ہے تو میں راستہ نیا بندہ ہوں تو میں راستہ نہیں مجھے پتا. تو اب وہ دو چار دوست اگر اکٹھے کھڑے ہیں بیٹھے ہیں تو ان سے راستہ پوچھتا ہے، جلدی ہے اس کو ہاسپٹل جانا ہے یا کسی سے ملنا ہے یا اس کی میٹنگ ہے وہ کسی آفس میں جانا چاہ رہے ہیں یا کسی ضروری کام ہے، اب ان سے راستہ پوچھتا ہے. تو اب ان کو مطلب یہ آپس میں ہنسیں گے، مطلب ان کو انجوائمنٹ ہے، اس کو غلط ڈائریکشن پہ ڈال کے کہ یار دیکھو یہ گھومتا رہے گا. تو کیا یہ اس سے ایسے لوگوں کو آپ کیا ایڈریس کریں گے؟ ظاہر ہے یہ تو بالکل غلط ہے نا جی. کہ ایک بیچارہ آیا مدد مانگنے کے لیے، وہ بیچارہ آیا راستہ پوچھنے کے لیے، ویسے اس کو پتہ نہیں ہے، وہ اس کے لیے نیا علاقہ ہے. اچھا پھر آپ نے کہا کہ وہ اسپتال کا پوچھ رہا ہے، اسپتال میں ہو سکتا ہے خود اس کی طبیعت خراب ہوئی ہے، اس کے کسی رشتہ دار کی طبیعت خراب ہوئی ہے، سو پتہ چلو کہ میرا کوئی فلاں عزیز جو ہے نا وہ ایڈمٹ ہے تو اس کی عیادت کے لیے جا رہا ہو. اب آپ اس کو جو ہے نا غلط ڈائریکشن میں ڈال دیں تو ظاہر ہے وہ بیچارہ آزمائش میں پڑ جائے گا. ایسا بعض وقت ہوتا ہے کہ اس کو غلط ڈائریکشن بتائیں تو پھر جب وہ آگے چل پڑتا ہے نا پھر اس کو بھلا جاتا ہے کہ یار ہم راستہ یہ نہیں ہو یہ، یا یہ بھی ہوتا ہے یا یہ ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ آگے چل رہا ہوتا ہے پھر اس کو اور کوئی انسان نظر نہیں آتا رات ہے نا، اب وہ پھر دوبارہ یہیں سے پلٹتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ آپ نے مجھے یار وہ غلط راستہ بتایا، تو پھر اسے کہتے ہیں نہیں یار وہ اس طرف ہے. تو یہ تو بالکل غلط ہے کہ ایک نے آپ سے مدد مانگی، اب آپ نے اس کے ساتھ اس وقت ہی مذاق کیا، اس کو غلط ڈائریکشن بتا دی، اس کو اتنا چلایا، اس کو اتنی آزمائش. خیر اگر وہ چلا بھی نہیں، گاڑی بھی ہے یا موٹر سائیکل بھی ہے، تب بھی اسے اذیت تو ہوئی نا، اس کا فیول تو خرچ ہوا، اس کا وقت تو گیا، اس کو صحیح ڈائریکشن بتا دینی چاہیے. نیکی کی دعوت اور آخر میں جو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ برائی سے، بری باتوں سے منع کرنا. اب یہ جو راستے والے ہیں ان کا اس پر کیسے عمل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کہ ہمیں جو نا وہ بھلائی کے کاموں کی دعوت دینی ہے، نیکی کی دعوت دینی ہے اور برائیوں سے منع کرنا ہے. صحیح. وہی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے جو درجے اس کے مطابق ہمیں چلنا ہے. صحیح ہو گیا. تو یہ ہمارے پیارے اسلام نے، ہماری پیاری شریعت مطہرہ نے مدینہ کے ناظرین جو حقوق، جو آداب بیان کیے ہیں، ہمیں ان پر عمل
کی سعادت پانی چاہیے، اور آج خلیفہ امیر علیہ سنت نے جو ہے اس حدیث پاک کی روشنی میں جو مدنی پھول عطا فرمائے، ہم اس پر عمل کا ذہن بنائیں، انشاءاللہ الکریم اس حدیث پاک کی برکات حاصل ہوں گی۔ ہمارا اس سلسلے کا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے اشعار کی تشریح۔ باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص۔ آج ہم سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ایک شعر کے حوالے سے آپ سے عرض کریں گے کہ ایک تو ہمیں طرز میں بھی یہ شعر سنائیے گا، اور پھر اس کی کچھ تشریح، کیونکہ ہمارے بزرگوں کے کلام الحمدللہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوتے ہیں، اس میں بڑی پیاری نصیحتیں اور بہت پیارا درس بھی ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا ایک کلام ہے، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، تو اس کا یہ شعر ہے۔ صحیح۔ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ اللہ۔ پسر کے معنی ہے بیٹا، صحیح۔ اور پدر کے معنی ہے باپ۔ صحیح۔ یہ سنا ہوگا کہ شفقت پدری، جی جی جی۔ پدری شفقت ہے، شفقت پدری، تو پدر جو وہ باپ کو بولتے ہیں۔ صحیح۔ یعنی ادھر جو ہے امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ہے نا وہ یعنی یہ فرمانا چاہ رہے ہیں اس شعر میں، جو آپ نے جو نقشہ کھینچا ہے وہ یہ ہے کہ اے رضا، قیامت کا جو ہے نا وہ ہولناک دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی۔ باپ بیٹے سے جان چھڑا رہا ہوگا، بیٹا باپ سے جان چھڑا رہا ہوگا، دودھ پلانے والیاں جو اپنے بچوں کو چھوڑ دیں گی، یعنی گویا کہ ایسا عالم ہوگا۔ قیامت کی دہشت ایسی ہوگی کہ جو دودھ پلانے والی وہ اپنا دودھ پلانا بھول جائے گی، اور حمل والیوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے، وہ گر جائیں گے، یعنی ایسا جو نا وہ عالم ہوگا، جس کوئی نہیں ایسی تشبیہ دی گئی ہے۔ تو اس دن خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی واحد ایک شخصیت ایسی ہوں گی جنہیں اپنی نہیں بلکہ لوگوں کی فکر جو نا وہ دامن گیر ہوگی۔ صحیح۔ اور چونکہ اہل معاشرہ جو نا وہ طویل جو نا وہ گرمی جھیل کر دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے جی۔ اور شفاعت کی درخواست کریں گے، تو سب یہی کہیں گے اذهبوا الی غیری، اللہ اللہ۔ یعنی میرے علاوہ کسی اور کے پاس جائیں۔ جب یہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچیں گے اہل معاشر، تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے انا لہا، کہ میں جنو شفاعت کے لیے ہوں۔ اللہ اللہ اللہ۔ کہ اب برادر اللہ حضرت کا شعر بھی یاد آ رہا ہے نا، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ حضور ایک حضرت انس رضی اللہ عنہ والی ایک حدیث بھی تو ہے نا، وہ میدان محشر میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کہاں کروں یا کہاں ملیں گے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی، میں مفہوماً عرض کر رہا ہوں، جی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بروز قیامت آپ کو کہاں تلاش کروں؟ ارشاد فرمایا کہ پہلے جو نا مجھے پل صراط پہ تلاش کرنا۔ صحیح۔ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ اگر میں آپ کو وہاں نہ پا سکوں تو پھر ارشاد فرمایا کہ مجھے میزان پہ تلاش کرنا۔ میزان جہاں ترازو، وزن تل رہے ہوں، جہاں جو ہے وہ اعمال نامے وزن کیے جائیں گے، صحیح، جہاں اعمال تولے جائیں گے۔ عرض کی اگر وہاں بھی نہ پاؤں تو ارشاد فرمایا کہ پھر مجھے حوض کوثر پہ تلاش کرنا۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرمایا کہ میں ان تین جگہوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ اللہ اللہ۔
ماشاء یعنی ان 3 مقاماتوں سے کہیں بھی ایک جگہ پہ مل جاؤں گا. واہ. اور یہ دیکھیں تینوں مقامات اہم ہیں، پل صراط بھی، جی. میزان بھی، ہوں. کہ کہیں جو ہے وہ اپنے امتی کو پل صراط پار کرا رہے ہوں گے. اللہ 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 اللہ. تو کبھی میزان پر جو ہے وہ جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمایا ہے، جو آپ کو ایک مقام عطا فرمایا، تو اس کے ذریعے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری کریں گے، اللہ. اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اللہ کی عطا سے عفو کی درخواست کریں گے بارگاہ رب العزت میں. اللہ اللہ. تو یوں میزان پر اس کی مدد کریں گے، پورے صراط پہ بھی مدد کریں گے، تو کسی کی میزان پر مدد کریں گے، تو کسی کے حوض کوثر میں مدد کریں گے سبحان اللہ. کہ اس کو پانی پلائیں گے. اللہ اللہ. یہ بس ہمارے جس نے پیارے ایک آقا. بار یہ پی لیا تو پھر کبھی اس کو پیاس نہ لگے گی. اللہ. یہ حوض ایسا ہے. ماشاء اللہ. تو اللہ پاک ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائے، آمین. لواء الحمد کا سایہ نصیب فرمائے. آمین. اللہ پاک محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہمیں عطا فرمائے. تو آمین. مدینہ کے ناظرین، آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں باتیں ہیں کچھ خاص خلیفہ امیر اہل سنت کے ساتھ. ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہوتا ہے آج کی نصیحت. باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص. مدینہ کے ناظرین، خلیفہ امیر سنت تشریف فرما ہیں، ہمیں ان کے سلسلے کی برکتیں مل رہی ہیں. صحبت جو ہوتی ہے بڑا کچھ سکھاتی ہے. کتابیں، ان کا مطالعہ، یہ اپنی جگہ پر اس کی اہمیت ہے، لیکن صحبت کی بڑی برکتیں ہیں. خلیفہ امیر سنت جو کہ ہیں ہی امیر سنت کے بیٹے شہزادے ہیں، اب انہوں نے امیر سنت کی صحبت بھی پائی اور بہت کچھ سیکھا. الحمدللہ عز و جل امیر سنت کی صحبت کی بڑی برکتیں حاصل کی. تو حضور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ امیر سنت کی کوئی نصیحت جو ہے وہ آپ شیئر کریں، کیونکہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں اور ان کے تجربات زندگی کے ہوتے ہیں. تو امیر سنت کی آج کون سی نصیحت آپ ہمیں جو ہے وہ بیان فرمائیں گے؟ امیر سنت کا ایک فرمان ہے کہ ایسا کام یا ایسا انداز اختیار نہ کریں کہ جس سے لوگ دین سے بیزار ہوں. اللہ اللہ اللہ. اس میں بہت کچھ ہے. بہت کچھ، واقعی بہت اگر کچھ. مذہبی حلیے والا، یہ خاص ان لوگوں کے لیے جو مذہبی حلیہ اپناتے ہیں، جی. اگر کوئی کاروبار میں کوئی اس طرح کی غلطی کرتا ہے ہائے ہائے تو سامنے والے کیا کہے گا ہائے. مذہبی کہ دیکھو دین، مذہبی مذہب. دیندار شخص ہوگا، اس نے یہ کام کیا. ہائے ہائے. مذہبی حلیے والے نے کوئی ایسی بات کہہ دی تو سامنے والے کیا کہے گا، دیکھو اگر اس نے اس طرح کہہ دیا. آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ دیکھو داڑھی والے نے یہ بات کہی، داڑھی والے نے یوں کہہ دیا. ایسا ہی. حالانکہ میں عرض کرتا چلوں کہ ہاتھ کاٹنے کی جو سزا ہے نا چور کے لیے، وہ مسلمان کے لیے ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ داڑھی رکھنا چھوڑ دے، کہ میں جو ہے نا وہ غلط کام جو ہے نا وہ تو میں چھوڑ نہیں سکتا، تو میں داڑھی نہ رکھوں تاکہ داڑھی کی بدنامی نہ ہو. تو یہاں یہ مطلب نہیں ہے. یہاں یہ ہے کہ مذہبی حلیہ تو اپناؤ، آقا کی سنتیں اپناؤ، صحیح. مگر اپنی عادات بھی جو ہے نا وہ اچھی کرو. ماشاء اللہ. ملک میں، بیرون ملک میں، کہیں اب بھی ہو. خاص طور پہ ان قوموں میں جہاں پر جو ہے وہ زیادہ ایسے لوگ ہیں، ان کے سامنے اپنا اسلامی حلیے والے کا یا مسلمان اسلامی اس کا مذہبی حلیہ نہیں بھی ہے، ایز اے مسلم اس کو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان، اس کا لین دین، اس کا کاروبار، اس کے وعدے کی پابندی، اس کی پنکچویلٹی، اس کا جو ہے وہ پختہ زبان کا پختہ ہونا، مطلب سودے کا کھرا ہونا. تو ہمیں ہر معاملے میں احتیاط کرنی ہے، اور خاص طور پہ کہ جس سے لوگوں کو دین سے دوری کا خدشہ ہو، تو وہاں ایسی چیزوں سے بالکل، یعنی ہمیں ہر اس حرکت سے بچنا ہے کہ جس سے ہمارے دین پر کوئی حرف آئے، اللہ اکبر کبیرہ. اس حرکت سے بچنا ہے. بہت اس میں بہت کچھ جامعیت آ ہے گیا. اس نصیحت میں، بہت جامعیت ہے، اور بڑی خوبصورت یہ جو ہے وہ ہمارے سامنے نصیحت آئی ہے. اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے. اور آمین. واقعی ہمارے بعض جو ہے نا لوگوں کے بگڑے ہوئے کردار کی وجہ سے کچھ لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں یا دین کے قریب نہیں آتے، بالکل. کہ لوگوں کے مختلف قسم کی عادات یا اخلاق یا کردار کی جو ہے وہ خرابی کی وجہ سے. دیکھیں یہی دعوت اسلامی ہے نا، کہ اسلامی بھائی جب دیگر ممالک جاتے ہیں مدنی قافلوں میں، یا سفر کرتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں، تو ان کو دیکھ کر، ان کے معاملات دیکھ کر، ان کے مالی معاملات دیکھ کر، ان کے وعدوں کی پاسداری دیکھ کر جو ہے وہ کفار اسلام قبول کرتے ہیں. الحمدللہ. کہ ہم نے جو ہے نا وہ کتابوں میں پڑھا تھا مگر ہم نے دیکھا نہیں تھا، آج ہمیں جو ہے نا وہ پریکٹیکل نظر آیا، وہ پھر اسلام قبول کر لیں. واقعی یار یہ دین ہے. ایسے آپ کو کئی واقعات ملیں گے. ایسے ہی. اور پھر آپ دور رسالت میں دیکھیں کہ جب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ جب ہجرت فرما گئے اور
مسلمان جو مکے میں تھے تو یہ بھی ایک طے تھا نا صلح حدیبیہ میں، یہ بھی ایک شک تھی کہ جو مسلمان مکے میں ہے وہ مکے سے مدینے نہیں جائے گا، جی جی جی، کہ اگر وہ مدینے جائیں گے تو انہیں واپس بھیجا جائے گا۔ واپس بھیجا جائے اب اگر جو کہ کفار ان پر ظلم و ستم کرے، جو بھی کریں، گا۔ نبی کی حکمت، نبی ہوتے ہیں، ہوں، تو خیر نتیجہ کیا نکلا کہ ان مسلمانوں کے اخلاق دیکھ کر، ان کی تلاوت قرآن سن کر، ہوں، ان کی نمازیں دیکھ کر کتنے لوگ مسلمان ہوئے اللہ، کہ ایک وقت آیا کہ شان و شوکت کے ساتھ فتح مکہ ہوئی الحمد بغیر جنگ و جدل کے۔ اللہ، دنیا میں واحد ایک ایسا شہر ہے کہ جو اس طرح فتح ہوا بغیر جنگ و جدل کے، ہوں، اتنی شان و شوکت کے ساتھ۔ الحمد۔ تو اللہ پاک ہمیں اچھے اخلاق عطا فرمائے۔ ناروے کا مجھے سفر یاد آ رہا تھا، آپ کے شاید ذہن میں آ جائے کہ وہ آپ کا جدول بیان تھا، وہاں ایک یورپین گورا تھا، وہ اجتماع میں شرکت اس کی ہوئی تھی، بالکل نارویجن تھا وہ، مطلب شاید 50 پلس اس کی ایج ہو چکی تھی، لیکن وہ وہیں کا بائی برتھ وہیں کا تھا، اور اس کو اردو انگلش کچھ بھی نہیں تھی، نارویجن ہی آتی تھی، اور اور اس کے باپ دادا وغیرہ سب وہیں کے تھے۔ وہیں کے تھے۔ تو وہ اجتماع میں کسی کی اچھا دعوت، ہمارے اس ٹائم میں اجتماع میں آ رہے تھے، انہوں نے ان کا ذہن بنایا، دعوت دی، ترغیب دلائی، لے کے آئے، دعوت اسلامی کا ماحول دیکھا، اور خلیفہ میرے سنت کے بیان میں شرکت ہوئی، اور جب اس نے وہ ساری چیزیں، اب غالباً مجھے یاد پڑتا ہے غیبت خاص طور پہ ٹاپک تھا اس بیان میں آپ کا، کہ اسلام نے ہمیں کس قدر جو ہے وہ اچھی تربیت دی ہے، اور اس ٹاپک پر مزید اسلام کی اور دین کی جو ہے وہ حسن کی باتیں ہوئیں۔ تو یہ الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے کہ اچھا اخلاق و کردار لوگوں کو دین کے قریب لاتا ہے اور اسلام میں لاتا ہے، اور کتنے آئے روز دعوت اسلامی کے مبلغین کی الحمدللہ خبریں بھی ملتی رہتی ہیں الحمدللہ۔ کہ لوگ جو وہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں اور مسلمان ہو رہے ہیں۔ مدنی چینل دیکھ کر لوگ الحمدللہ عز و جل جو وہ اسلام میں داخل ہوئے اور الحمدللہ۔ نیکی اور سنتوں کے قریب آئے۔ تو واقعی ہمیں ایسا انداز و کام اختیار کبھی بھی نہیں کرنا جس سے لوگ جو ہے وہ دین سے دور ہوں۔ ہمارے سلسلے کا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے لفظ، باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے خالی و ذہن ہونا۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ برتن خالی ہوتا ہے، اب خالی و ذہن بولا جاتا ہے، اس سے کیا مراد ہوتی ہے کہ خالی و ذہن ہونا؟ ہاں دیکھیے، اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی اس چیز کے بارے میں جب کہ کہا جاتا ہے نا کہ یار یہ بالکل خالی و ذہن ہے، یعنی اس چیز کے بارے میں نہ تو اس کے ذہنوں کا اچھا خیال ہے نہ برا خیال ہے، ہوں تو اس حوالے سے خالی و ذہن ہونا کہ اس کے ذہن میں کچھ بھی نہیں ہے اس حوالے سے، یا یار میں بھی خالی و ذہن ہوں اس حوالے سے، نہ میرے ذہن میں اس کے بارے میں کوئی اچھائی ہے نہ برائی ہے، اس کام کو مجھے پتہ ہی نہیں ہے، وہ یہ مراد ہوتی ہے خالی و ذہن ہونا۔ صحیح۔ گزر چل کے ناظرین، آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں باتیں کچھ خاص خلیفہ امیر علیہ سنت کے ساتھ، قرآن پاک، اس کی آیت، ترجمہ، تفسیر، حدیث پاک اور دیگر بہت سارے الحمدللہ مدنی پھول چلے، تو آخر میں ہم ایک مشورہ بھی لیا کرتے ہیں، ایک سوال لیتے ہیں اور اس کے ساتھ خلیفہ امیر علیہ سنت سے مشورہ لیا جاتا ہے۔ باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص۔ ہمارے سیگمنٹ میں حضور آج یہ سوال ہے، کسی کو نیکی کی دعوت دیں تو آگے سے جواب آتا ہے کہ تمہیں اپنی قبر میں جانا ہے، مجھے اپنی قبر میں، ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ مشورہ ارشاد فرمائے۔ اب دیکھیں، بعض لوگوں کی اس طرح کی نیچر ہوتی ہے کہ وہ نیکی کی دعوت اگر انہیں کوئی دے تو وہ قبول نہیں کرتے، ایک تو یہ۔ اچھا، بعض کو یہ بھی ہوتا ہے کہ سامنے والا نے کس انداز سے نیکی کی دعوت دی ہے ہاں، کہ جس بنا پہ اس نے ایسا جملہ کہا، اچھا، تو یہ بھی دیکھا جائے گا۔ تو ہمیں اگر نیکی کی دعوت دینی ہے تو اس کے پھر اسے طریقے کے مطابق دینی ہے، نرمی سے دینی ہے۔ صحیح، ہے فلاح و کام رانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ اللہ، خیر، ہے تو واقعی ایسا کہ ہر ایک نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، مگر اسلام ہی نے کچھ اصول رکھے ہیں جی، کہ سامنے والا اگر کسی برائی میں مبتلا ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے، ہمارا ظن غالب ہے کہ ہم اس کو سمجھائیں گے تو یہ مان جائے گا، تو اب یہ ہم پر اس کو سمجھانا واجب ہے، آپ پر واجب ہے، آپ اپنا واجب ادا کر رہے ہیں۔ صحیح، صحیح۔ تو یوں ہر ایک سے یہ بات لے کے اپنی نیکی کی دعوت کا جو حکم ہے اس کو چھوڑا نہیں جائے اس گا۔ کو چھوڑا نہیں جائے گا، صحیح، ہم جو ہے وہ نیکی کی دعوت جاری رکھیں گے اور برائی سے روکنا جاری رکھیں گے، صحیح، وہی جو بھی اس کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق، بالکل صحیح، نرمی سے، ادب سے،
آپ دیکھیں دعوت اسلامی جو ہے وہ اتنی پھیلی ہے تو اسی طرح پھیلی ہے نا، نرمی اور ادب سے. بے شک بے شک آپ دیکھیں کہ مسجدیں ہماری الحمدللہ الکریم آباد ہو بھی رہی ہیں اور نئی مسجدیں بن بھی رہی ہیں بے شک بے شک الحمدللہ الکریم. الحمدللہ. تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سلسلہ دیکھا، ہمارے سلسلے کا وقت چونکہ ختم ہوا چاہتا ہے اور باتیں تو الحمدللہ جاری ہیں اور بہت خوبصورت جو ہے وہ نصیحتیں باتیں خلیفہ ملت سنت کی ہم سن رہے ہیں، لیکن چونکہ سلسلے کا ایک وقت ہوتا ہے، اس پر اس کے سلسلے کو ختم کرنا ہوتا ہے. آپ دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ، نئے سیگمنٹس کے ساتھ انشاءاللہ الکریم ہم یہ سلسلہ لے کر آئیں گے. باتیں ہیں کچھ خاص خلیفہ ملت سنت کے ساتھ. آج اجازت دیجیے، انشاءاللہ الکریم نیکسٹ پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ پاک ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بری باتوں سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں کچھ خاص، اپنوں کا احساس، گفتگو کی مٹھاس، باتیں ہیں کچھ خاص.